دوستوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی آسان اور آزمودہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ناممکن کو بھی ممکن ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے اور ایک مرتبہ کا وظیفہ ہے اور ایک مرتبہ کرتے ہی آپ طاقتور بن جاتے ہیں اور آپ کرتے ہی اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یاسین شریف کے ذریعے اپنی حاجتیں منوانے کا آسان عمل کا ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ اسے قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ دن کے شروع میں اگر کیا جائے یہ دن بھر کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے کہ تلاوت سے فلاح و دین حاصل ہوتا ہے اور حاجت پوری اور برائیوں سے دفع ہوتی ہیں۔ جو شخص محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے اللہ تعالیٰ، اور جو صبح کے وقت پڑھے گا اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پوری ہوں گی۔ جو شخص کسی بھی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے تو اس کی حاجت روائی ہوگی۔ تلاوت دفع، حصول برکت و کشائش رزق کے لیے مفید ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اور اللہ سے دعا کی تو وہ دعا پوری ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص بنیت خلوص پڑھے تو قطعی جنتی ہوگا۔ دنیا کی تمام مشکلات پر آسان ہو جائیں گی، اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار سورہ یاسین تلاوت کی اللہ کے اس کے عوض 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اب دوستوں ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جس کی ساری مفید معلومات آپ تک ہم نے پہنچائی اور حدیثیں کے ذریعے ہم نے کہا تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا پتہ چلے کہ یہ کیسا تیر بہدف ہے۔ اور جیسے ہی انشاءاللہ آپ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہ پڑھے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور نفل نماز بڑے دھیان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نفل نماز ایسے پڑھ لی آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یاسین شریف شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یاسین شریف بھی اسی جا نماز پہ قبلہ رخ ہو کے باوضو قبلہ رخ دھیان کے ساتھ اور دل لگا کے اور شوق سے پڑھنی ہے، اور دل میں اپنے مقصد تصور کرنا ہے، جس میں دل میں مقصد رکھنا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک میرے مقصد میں مجھے کامیابی دے دے، میری حاجت ہے اس کو پورا کر دے۔ ایک سے زیادہ مقصد بھی دل میں رکھ سکتے کہ اللہ پاک تو حاجت روا ہے، اللہ چاہیں تو 1000 حاجتیں پوری کر دیں ایک ہی وظیفے سے، ایک ہی عمل سے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو آپ نے نیت اس طرح کر لینی، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے یاسین شریف پوری پڑھنی ہے، ختم کرنی ہے، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر یاسین شریف پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ تیسری مرتبہ پھر یاسین شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھنی، ہاتھ اٹھانا ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بعد بسم اللہ کے ساتھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے قل اللہ پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، عربی میں جتنی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھنی ہے اور اپنی حاجت بیان کر دینی ہے اللہ پاک کے حضور۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنی ہے اور آمین کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہو گیا پورا، ٹھیک ہے۔ اس کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو آپ کی حاجتیں مل جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ مل جائے گی۔ بعض اوقات لوگوں کو کچھ دن مسلسل کرنا پڑتا ہے یہ وظیفہ، مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ میں آپ کو مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے، 1 ہفتہ لگاتار وظیفہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی حصول مقصد میں آسانی، کہ جب 1 ہفتہ لگاتار کیا جاتا ہے، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا، جب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔